پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کی وہ بالغ نظر قیادت ہے جو بر وقت صحیح اور مناسب فیصلے کیا کرتی ہے۔ یہ چند افراد کے مجموعے کا نام نہیں ہے، اس میں بہت عالی دماغ لوگ ہیں، اس میں ہر مسلک اور مکتب فکر کے مسلمان ہیں۔ یہ مسلمانوں کے کسی ایک جماعت کی نمائندگی کرنے والا بورڈ نہیں ہے، یہ تمام مسالک کے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والا بورڈ ہے۔ اس میں شیعہ بھی ہیں، اس میں سنی بھی ہیں، اس میں دیوبندی بھی ہیں، اس میں اہل سنت والجماعت بھی ہیں، اس میں اہل حدیث بھائی بھی ہیں، اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں، اس میں جمعیت علماء کے دونوں طبقے کے علماء بھی ہیں۔ ہر بڑی جماعت، ہر بڑی جمعیت، ہر مسلک، ہر مکتب فکر کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ کل بھی شامل تھے اور آج بھی شامل ہیں۔ ابھی آپ نے نام سنا حضرت مولانا برہان الحق رضوی جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تاسیس میں شریک ہونے والوں میں سے ہیں۔ اہل سنت والجماعت طبقے کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے شیخ طریقت تھے، بہت بڑے مفتی تھے اور بہت ہی جلیل القدر مصنف تھے۔ ان کی کتابیں، ان کے ملفوظات، ان کی نصیحتیں، ان کی تعلیمات، ان کی ہدایات ایسی ہیں کہ جن سے امت بصیرت حاصل کر سکتی ہے۔ وہ بورڈ کے پہلے دن سے بورڈ کے قیام میں شریک ہوئے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبندی مکتب فکر کے اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے اور بورڈ کے سب سے بڑے محرک اور سب سے پہلے پہل کرنے والے حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ فضل رحماں گنج مراد آبادی اور ان سے بھی اوپر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل میں اور ان کی اولاد میں اور ان کے شجر روحانیت میں ہیں۔ انہوں نے اس کی پہل کی اور لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس زمانے کے جتنے بڑے علماء تھے، ہر مسلک کے بڑے بڑے قائدین، ان کو خطوط لکھے گئے۔ سن 1972 میں بمبئی میں مسلم پرسنل لا کنونشن رکھا گیا تھا، وہیں سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ابتدا ہوئی اور پھر حیدرآباد میں اپریل 1973 میں باضابطہ مسلم پرسنل لا بورڈ قائم ہوا۔ اس وقت بمبئی کے مسلم پرسنل لا کنونشن میں شرکت کے لیے قاری محمد طیب صاحب نے اور امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی نے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کو خطوط لکھے تھے۔ ان میں سے ایک خط حضرت مولانا برہان الحق رضوی جبل پوری کو بھی لکھا گیا تھا۔ جبل پور رہتے تھے، آپ سے قریب ہے، وہاں ان کا بہت بڑا حلقہ مریدین تھا اور پورے ملک میں ان کی شہرت تھی۔ وہ اس زمانے میں طبقہ اہل سنت والجماعت میں سب سے ممتاز حیثیت میں تھے۔ ان کو خط بھیجا گیا، حضرت جواب نہیں دے سکے۔ ان کی طرف سے بار بار جواب نہ ملنے کی وجہ سے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ شاید وہ شریک نہ ہو پائیں، اور اگر وہ شریک نہ ہوتے تو مسلم پرسنل لا بورڈ میں یہ اجتماعیت، یہ وحدت قائم نہ ہو پاتی جو آج ہے۔ اس لیے ہم بزرگوں نے فیصلہ کیا، قاری طیب صاحب نے، مولانا منت اللہ رحمانی نے، کہ ہم لوگ خود جائیں گے جبل پور اور حضرت سے درخواست کریں گے کہ آپ تشریف لائیں۔ چنانچہ یہ دونوں بزرگ دیوبند سے گئے جبل پور۔ اس وقت حضرت عصر کے بعد اپنی مجلس میں کچھ ارشاد فرما رہے تھے، بہت سارے لوگ مریدین سب جمع تھے، جگہ بھری ہوئی تھی، چپلوں کے پاس جگہ خالی تھی، تو یہ دونوں بزرگ وہیں بیٹھ گئے اور حضرت کی باتیں سنتے رہے۔ جب مجلس ختم ہوئی اور لوگ مصافحہ کرنے لگے تو یہ بھی قطار میں لگ گئے اور مصافحہ کیا تو مولانا برہان الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظر اٹھا کر دیکھا، نیا چہرہ تھا قاری طیب صاحب کا، تو ان کی آنکھوں میں ایک سوالیہ تأثر قائم ہوا، یعنی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں محمد طیب ہوں، دارالعلوم دیوبند سے حاضر ہوا ہوں۔ تو وہ نام تو بالکل اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور عالم ہیں، اور ان کے اندر بھی بزرگیت تھی، روحانیت تھی، اس لیے انہوں نے
بہت اچھی طرح گرمجوشی سے مصافحہ کیا، کہا کہ حضرت آپ کیسے تشریف لائے؟ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ٹوپی یا عمامہ جو سر پر تھا وہ اتار کر حضرت مولانا برہان الحق صاحب کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ حضرت میں اس ملک میں آپ سے تحفظ شریعت کی بھیک مانگنے آیا۔ تو مولانا برہان الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلم پرسنل لا کنونشن میں بمبئی ہم ضرور حاضر ہوں گے، اور وہ پھر تشریف لائے، اور ان کے تشریف لانے سے ایک وحدت اور اجتماعیت قائم ہوئی۔ اور جس وقت بورڈ قائم ہوا 1973 میں، اور یہ بات آئی کہ بورڈ کا صدر کون بنے، تو حضرت مولانا برہان الحق صاحب ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اس بورڈ کا صدر قاری محمد طیب کو بنا دیا جائے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا اخلاص تھا، یہ ان کے دل کا درد تھا کہ ملت ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، اختلافات اپنی جگہ، مسلکی اختلافات اور نزاعات اپنی جگہ، لیکن یہ مسلکی چیزیں لڑنے کا ذریعہ نہیں ہے، مسلک چلنے کے لیے ہے، مسلک لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ جو بڑے تھے، جو دوربین نظر رکھتے تھے، جو دور اندیش تھے، وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ لڑنے سے مسلمانوں کی اجتماعیت اور قوت کمزور ہو۔ پہلے دن سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے سارے طبقات کو اکٹھا کیا، اور آج بھی مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کی سب سے متحدہ اور مشترکہ جماعت ہے، پلیٹ فارم ہے۔ آج بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا رابع حسنی اگر دیوبندی مکتب فکر سے ہیں تو ایک نائب صدر کہ چوچا شریف کے صاحب سجادہ حضرت مولانا فخر الدین اشرف صاحب قبلہ، وہ اہل سنت والجماعت طبقے سے ہیں۔ ایک شیعہ نائب صدر ہیں مولانا کلب صادق صاحب، ایک اہل حدیث نائب صدر ہیں مولانا کاکا سعید عمری صاحب، ایک نائب صدر مولانا محمد سالم قاسمی صاحب ہیں، ایک نائب صدر جماعت اسلامی کے کل ہند امیر مولانا جلال الدین انصر عمری ہیں۔ تمام جماعتوں کی نمائندگی ہے، اور پھر ممبران میں بھی دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اہل سنت والجماعت بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، جماعت اسلامی کے بھی، ملی کونسل کے بھی، جمعیت علماء کے بھی، مسلم مجلس مشاورت کے بھی، ہر جماعت اور جمعیت اور مسلک کی نمائندگی ہے۔ اور اسی اتحاد اور اسی قوت اور اسی اجتماعیت کے پیش نظر پوری دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہاں تک کہ مسلم ملکوں میں بھی اتحاد کا کوئی ایسا نمونہ موجود نہیں ہے جیسا نمونہ ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس ہے۔ مسلمانوں کے پاس، ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس، دنیا کے کسی ملک کے لوگوں کے پاس ایسا مشترکہ پلیٹ فارم نہیں ہے۔ اور اسی اتحاد کے پیش نظر جو آج آپ کو اسٹیج پر بھی نظر آ رہا ہے اور عوام میں بھی نظر آ رہا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری